استاد صاحب آپ کا مائک تو میوٹ ہے. شروع ہو گئی نا ریکارڈنگ؟ جی جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. سورۃ الزلزال. اذا زلزلت استاد صاحب الارض. پچھلی صورت کی ہم نے تفسیر تو نہیں پڑھی تھی؟ پڑھ لی تھی پچھلی صورت؟ نہیں پڑھی تھی تو چلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلی صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ القدر میں قرآن کریم کے نزول کا ذکر کیا تھا. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کے اندر. اور اب اس صورت کے اندر جن لوگوں کے لیے قرآن کریم نازل کیا گیا ہے، اتارا گیا ہے، ان کے احوال کا بیان. فرمایا لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کافر اور مشرک اہل کتاب یہ سب کفر کے جو شدید مرض میں مبتلا تھے. اللہ تبارک و تعالی رب العالمین کی رحمت اور حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ جب مرض شدید ہو تو معالج اور طبیب جو ہے وہ بھی ماہر ہونا چاہیے اور بڑا عقل حاذق عقل مند حکیم ہونا چاہیے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس مرض شدید کے علاج کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ماہر معالج اور حاذق طبیب کو بھیجا، جو کہ نبی آخر الزماں کے نام سے موسوم ہے اور قیامت تک کے لیے اس بیماری کے علاج کے لیے علاج کے طریقے بتا گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر گئے اور طریقے بتا بھی گئے. وہی سلسلہ جاری ہے. رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ. اس میں بینہ آ گئی. وہ بینہ کیا ہے؟ اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب صفات بیان فرما رہے ہیں کہ وہ رسول ایسے ہیں کہ جو یتلو صحفا مطہرہ، جو تلاوت کرتے ہیں ان صحیفوں کی، ان کاغذوں کی. صحف جو ہے صحیفے کی جمع ہے، صحف کہتے ہیں وہ کاغذ جس میں کوئی مضمون وغیرہ لکھا گیا ہو. مطہرہ پاکیزہ صحیفوں کی تلاوت کرتے ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے صحیفوں کی تلاوت کرتے ہیں جو پاکیزہ ہیں. کس چیز سے؟ یعنی جھوٹ سے، شک سے، گمراہی سے، شیطان کے تصرف سے اور باطل کی آمیزش سے، ان سب چیزوں سے جو ہے پاکیزہ ہیں. یا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے پاکیزہ ہیں مطہرہ کہ بغیر پاکی حاصل کیے وضو یا غسل کی حاجت ہو، اس صورت میں اس کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا.
فیہا کتب قیمہ، اس کے اندر لکھی ہوئی کتاب ہے، کتابیں ہیں لکھی ہوئی، یعنی قیمہ اس کا معنی حکم بھی آتے ہیں، اور قیمہ مستقیمتن کے معنی میں بھی آتا ہے، مطلب یہ کہ درست اور ٹھیک ٹھاک اور مضبوط مضمون ہے، اس کے اندر بات لکھی ہوئی ہے، یعنی احکام الہی ہیں جو قیامت تک کے لیے، قیامت تک جاری رہیں گے اور قائم و دائم رہیں گے، اور درست اور سچے احکام ہیں۔ وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، فرمایا کہ اہل کتاب یہود اور نصارہ نے اختلاف نہیں کیا مگر بینہ آ جانے کے بعد، ان کے پاس بینہ آ جانے کے بعد، یعنی یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور بعثت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے جو شدت سے منتظر تھے، اور یہ لوگ تو بلکہ جب کفار اور مشرکین سے ان کی جنگ ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے فتح طلب کیا کرتے تھے، لیکن عجیب بات ہے کہ جب وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم جن کا تذکرہ ان کی کتابوں میں بھی ہے، تورات و انجیل میں بھی ہے، اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم جن کی واسطے سے یہ فتح حاصل کیا کرتے تھے، وہ تشریف لے آئے تو ان کی جو ہے مخالفت کرنا شروع کر دی ان لوگوں نے، جبکہ ان کو ماننا چاہیے تھا، یہ لوگ تو منتظر تھے ان کے۔ اگر فرمایا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيم، حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا، یہاں پہ فرمایا کہ ان کو حکم نہیں دیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حکم نہیں دیتے، یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں، ان کی مخالفت کی وجہ صرف حسد اور عناد ہے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو کوئی نئی باتوں کا حکم نہیں دے رہے، ان کو انہی باتوں کا حکم دے رہے ہیں جن باتوں کا حکم ان کو پہلے دیا گیا ہے تورات میں، انجیل وغیرہ میں، کہ اللہ کی عبادت کریں، خالص اللہ کی خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک نہ ٹھہرائیں، حنفاء یعنی صرف اللہ ہی کی عبادت کریں، اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، یعنی تمام ادیان باطلہ سے یکسو ہو کر صرف اللہ کی ہی عبادت کریں، نماز ادا کریں اور زکوٰۃ دیں۔ تو یہی حکم ان کو بھی دیے گئے تھے، ان کی کتابوں میں بھی ہیں، مخالفت کی تو کوئی وجہ نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور یہی مضبوط دین ہے، مکمل اور کامل دین ہے، یعنی یہ جو احکام دیے گئے ہیں، عبادت، نماز اور زکوٰۃ وغیرہ کا حکم، یہ تمام اس جو آسمانی کتابیں ہیں، تحریف سے پاک جو کتابیں تھیں، ان سب کے اندر بھی یہی حکم دیا گیا تھا۔ اگر ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البریہ، اس میں وہی منکرین رسالت کے انجام بد کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ کفار اور اہل کتاب یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت بری مخلوق ہے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البریہ، اور جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ کے یہ بہترین لوگ ہیں، جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ،
کہ ان کا بدلہ جو ہے جزا وہ جنت ہے، جنت عدن ہے، یہ اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی ہوں گے۔ ان آیتوں میں مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ نے جزا کا ذکر کیا ہے کہ ان کے لیے جنت عدن ہے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہوگا اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے۔ یہ یعنی الگ سے اس کو بیان فرمایا تو پتہ چلا اللہ کی رضا بھی حاصل ہو اور اس کے ساتھ پھر جنت حاصل ہو، یہ ایک بہت عظیم نعمت۔ ذالک لمن خشی ربہ، فرمایا کہ یہ سارے کے سارے جو کمالات حاصل ہوں گے اور یہ جزا اور یہ جو بدلہ، یہ اچھا بدلہ ملے گا، یہ ان کو ملے گا سارے کے سارے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوں گے، جن میں اللہ تعالیٰ کی خشیت اور خوف ہوگا۔ اور خشیت اس خوف کو کہا جاتا ہے جو کسی کی انتہائی عظمت اور جلال کی وجہ سے پیدا ہو، اسے خشیت کہا جاتا ہے، اس خوف کو خشیت کہتے ہیں۔ مقصد یہ کہ یہ ساری نعمتیں صرف اسی شخص کو حاصل ہوتی ہیں جو اپنے رب سے ڈرتا ہے، اور جو رب سے ڈرتا نہیں ہے اس کو پھر یہ نعمتیں نہیں، اس کے لیے تو پھر سزائیں ہیں۔ سورۃ الزلزال۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین اپنے بھونچال سے ہلا دی جائے گی، جب زمین اپنے بھونچال سے ہلا دی جائے گی، یعنی جب زمین خوب ہلا دی جائے گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے بوجھوں کو، اثقال ثقل کی جمع اثقالہ، زمین اپنے بوجھوں کو نکال دے گی، اور جب زمین اپنے بوجھوں کو نکال دے گی، وقال الانسان ما لها، اور انسان کہے گا کہ یہ کیا ہے، یعنی کیا ہو گیا اس کو زمین کو۔ وقال الانسان ما لها، اور انسان کہے گا کہ اس کو زمین کو کیا ہو گیا کہ سب کچھ نکال رہی ہے۔ یومئذ تحدث اخبارها، اس دن بیان کرے گی وہ اپنی خبروں کو، یعنی وہ زمین اپنی خبروں کو بیان کرے گی، جو چیز اس کے اندر چھپی ہیں ان کو ظاہر کرے گی۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، اس وجہ سے کہ آپ کے رب نے اس کو حکم دیا ہے۔ بِأَنَّ، اس وجہ سے کہ ربک، آپ کے رب نے، اوحا لہا، اس کو حکم دیا ہے۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اس دن لوگ واپس لوٹیں گے اس حال میں کہ وہ مختلف جو ہے طرح سے ہوں گے، اشتاتل مختلف طرح سے ہوں گے یا مختلف حالتوں پر ہوں گے، یا یوں کہتے مختلف گروہ ہوں گے، تاکہ وہ اپنے اعمال کو دیکھے، لیروا، تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ اس دن لوگ مختلف حالتوں پر ہوں گے، جدا جدا حالتوں پر ہوں گے، مختلف گروہوں میں ہوں گے، تاکہ یعنی مختلف مختلف گروہ ٹولے ہوں گے لوگوں کے، کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ اس قسم کے لوگ، یہ اس قسم کے لوگ، تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھا دیے جائیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو شخص ذرہ برابر بھی نیک عمل کرے گا
وہ اس کو دیکھ لے گا۔ ذرہ برابر یا یوں کہتے ہیں چونٹی کے برابر، دونوں کہہ سکتے ہیں، ذرے سے دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ چھوٹی چونٹی، ذرہ کہتے ہیں چھوٹی چونٹی کو بھی کہتے ہیں، اور ذرہ ویسے رائی کے دانے کو بھی کہتے ہیں۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو ذرے برابر بھی برائی کرے گا وہ اس کو بھی دیکھ لے گا۔ جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ اس کو بھی دیکھ لے گا۔ دوبارہ ترجمہ کرتا ہوں۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین اپنے بھونچال سے ہلا دی جائے گی، واخرجت الارض اثقالها، اور وہ اپنے بوجھوں کو نکال دے گی، وقال الانسان ما لها، اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہو گیا، یومئذ تحدث اخبارها، وہ اس دن اپنی خبروں کو ظاہر کر دے گی، بیان کر دے گی، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے کہ اسے آپ کے رب نے حکم دیا ہوگا، يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، اس دن لوگ مختلف مختلف گروہوں میں اور مختلف ٹولوں میں ہوں گے تاکہ وہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو جس نے ذرہ برابر بھی نیک کام کیا ہوگا وہ اس کو بھی دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی برا کام کیا ہوگا، گناہ کیا ہوگا، وہ اس کو دیکھ لے گا۔ زلزلت، زلزلت واحد مؤنث غائب ماضی مجہول کا صیغہ ہے۔ زلزلت واحد مؤنث غائب ماضی مجہول کا صیغہ ہے، فعلل کے وزن پر ہے۔ اس کا معنی ہے بھونچال لے آنا، ہلا دینا، یا زلزلہ جو ہے یہ اسی باب سے ہی ہے۔ زلزلہ جو کہتے ہیں یہ اسی باب سے ہی ہے، فعلل کے وزن پر زلزلہ، بھونچال لے آنا، ہلانا۔ اخرجت واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، باب افعال سے اس کا معنی ہے نکالنا۔ اخرجت واحد مؤنث غائب، باب افعال سے اس کا معنی ہے نکالنا۔ اثقال جمع ہے، اس کی مفرد ہے ثقل، ثقل اثقال کی مفرد ہے، اس کا معنی ہے بوجھ۔ تحدث، تحدث واحد مؤنث غائب مضارع کا صیغہ ہے، تحدث واحد مؤنث غائب مضارع کا صیغہ ہے، باب تفعیل سے، باب تفعیل سے اس کا معنی آتا ہے بات کرنا، بیان کرنا۔ اخبار یہ جمع ہے، اس کی مفرد خبر آتی ہے، اس کے معنی واضح ہے۔ اوحا یہ واحد مذکر غائب ماضی ہے، اصل میں اوحیو تھا۔ باب افعال سے اس کا معنی آتا ہے وحی بھیجنا، اشارہ کرنا، وحی بھیجنا اور اشارہ کرنا، باب افعال۔ یصدر واحد مذکر غائب، باب نصر سے اس کا معنی آتا ہے واپس لوٹنا۔ اس میں ہے نا کہ لوگ اس حالت میں لوٹیں گے کہ ٹولے ٹولے جماعت جماعت ہوں گے، تو یصدر معنی اشتاتن یہ جمع ہے، اس کی مفرد آتی ہے شتتن، شتتن اس کا معنی ہے بکھرے ہوئے ہونا، متفرق ہونا، اس کے معنی ہے بکھرا ہوا ہونا، متفرق ہونا۔ باب ضرب اس کا معنی آتا ہے متفرق اور جدا ہونا۔ لیورو یہ جمع مذکر غائب مضارع مجہول کا صیغہ ہے، جمع مذکر غائب مضارع مجہول کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے دکھانا۔ اعمال عمل کی جمع ہے، اس کے معنی واضح ہے۔ مثقال، مثقال کسی چیز کا وزن یا کسی چیز کی ترازو، اس کو مثقال کہا جاتا ہے، اس کی جمع آتی ہے مثاقیل۔ ذرۃ، ذرہ چھوٹی چیونٹی کو بھی کہتے ہیں، یا سورج کی شعاؤں میں جو چھوٹے چھوٹے ذرات ہوتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے ذرۃ، اس کی جمع ذرات آتی ہے۔ یہ سورت بعض ذات کے نزدیک مکی ہے، لیکن اکثر مفسرین کے نزدیک یہ مدنی ہے۔ گزشتہ صورت میں کفار کی سزا کا بیان تھا، تو اس صورت میں سزا کے وقت کا بیان ہے، یعنی گزشتہ صورت کے اندر قیامت کے آخری حال کا بیان تھا کہ کفار جہنم میں اور مومن جو جنت عدن میں ہوں گے، اس صورت میں ابتدائی احوال کا بیان ہے قیامت۔
اذا زلزلت الارض زلزالہ، مقصد یہ کہ زمین پر جب سخت زلزلہ آئے گا، کوئی پہاڑ، کوئی عمارت، کوئی نشیب و فراز، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ اور یہ زلزلہ شدید کب آئے گا؟ اس کے اندر مفسرین کے دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو اس سے وہ پہلا والا زلزلہ مراد ہے، جو کہ علامات قیامت میں سے ایک علامت ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ بعض مفسرین کے نزدیک زلزلے سے نفخہ ثانیہ کے بعد کا زلزلہ مراد ہے، کہ جب نفخہ ثانیہ ہوگا اس وقت جو زلزلہ ہوگا، جب مردے سارے کے سارے دوبارہ زندہ ہوں گے۔ تو یہ ممکن ہے کہ زلزلے متعدد ہوں، ایک نفخہ اولیٰ کے وقت، دوسرا نفخہ ثانیہ کے بعد۔ یہاں سے نفخہ ثانیہ کے بعد کا زلزلہ مراد ہے، کیونکہ آگے جو احوال آ رہے ہیں اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ نفخہ ثانیہ کے بعد کا زلزلہ یہاں مراد ہے۔ آگے قیامت کے احوال کا بیان ہے۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، مقصد ہے کہ زمین اپنے بوجھ نکال دے گی۔ بوجھ سے مراد زمین کے اندر جو چیزیں مدفون ہیں، خزانے ہیں، کانے ہیں، مردے ہیں، اور طرح طرح کے قیمتی پتھر وغیرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین اپنے جگر کے ٹکڑے، یعنی سونے کی بڑی بڑی چٹانیں اگل دے گی، باہر پھینک دے گی۔ اس وقت وہ شخص جس نے مال حاصل کرنے کے لیے کسی کو قتل کیا تھا اور کسی کو جو ہے تکلیف دی تھی، وہ کہے گا کہ یہی وہ مال ہے جس کے لیے میں نے اتنا بڑا جرم کیا تھا۔ چور کہے گا کہ یہی وہ مال ہے کہ جس کے لیے میں نے اپنا ہاتھ کٹوایا تھا، چوری کی تھی اور ہاتھ کٹا تھا۔ کوئی کہے گا کہ یہی وہ مال ہے جس کے لیے میں نے رشتہ داروں کو چھوڑا تھا، قطع رحمی کی تھی۔ پھر کوئی بھی اس مال کی طرف توجہ نہیں کرے گا، بلکہ اس کو ہر بندہ چھوڑ کر چلا جائے گا۔ وقال الانسان ما لها، مقصد یہ کہ انسان تعجب سے کہے گا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ سب کچھ باہر نکال رہی ہے۔ بعض علماء کا قول ہے کہ انسان سے مراد کافر آدمی ہے، چونکہ قبروں سے اٹھنے کی امید ہی اس کو نہیں ہوتی، کافر کو وہ تو اس کو قائل ہی نہیں ہوتا، تو اس لیے قبر سے اٹھنے کے وقت وہ یہ کہے گا، اور مومن یہ کہے گا کہ یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ تعالی نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے سچ کہا تھا کہ دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ یومئذ تحدث اخبارها، مقصد ہے قیامت کے دن زمین گواہی دے گی، اپنی خبریں بتائے گی۔ فلاں شخص نے میرے اوپر فلاں گناہ کیا، فلاں نے فلاں نیکی کی۔ زمین بھی اس بات کی گواہی دے گی، جگہ اس ہر جگہ جہاں انسان نے جو نیک کام کیا ہوگا وہ جگہ نیک کام کی گواہی دے گی، جہاں کوئی گناہ کیا ہوگا وہاں اس گناہ کی گواہی دے گی۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اگر کہیں بندے سے گناہ ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ توبہ استغفار کر کے اور پھر اسی جگہ جو ہے نیک کام بھی کر لے، توبہ سچی توبہ کرنے کے بعد، تاکہ وہ جگہ اس کے نیک کام کی گواہی بھی دے۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، مقصد ہے کہ زمین کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ بولو، اپنی خبریں بتاؤ۔ یہ نفخہ ثانیہ کے بعد ہوگا، اس میں سب کا اتفاق ہے۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا، مقصد یہ کہ جب لوگ حساب کتاب کے پیشی کے بعد حساب کی جگہ سے جہاں حساب ہوگا اس سے متفرق طور پر لوٹیں گے، تو کچھ دائیں جانب دائیں ہاتھ والے ہوں گے جن کو جنت کی طرف لے جایا جائے، کچھ بائیں ہاتھ والے ہوں گے جن کو دوزخ کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا۔ اس طرح مختلف ٹولوں میں تقسیم ہوں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، مقصد یہ کہ جس شخص نے دنیا میں ایک ذرہ کے برابر بھی، یعنی کم سے کم چھوٹی سے چھوٹی بھی نیکی کی ہوگی، تو آخرت میں اس کا بدلہ اور پھر اس کو ضرور ملے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ نیکی ایمان کے ساتھ ہو۔ ایمان کے بغیر کوئی نیکی چاہے کتنی ہی بڑی اور کتنی ہی خلوص اور اخلاص کے ساتھ کیوں نہ ہو، کوئی نیکی بھی جو ہے قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اعمال کی جہاں پر بھی بات کی ہے وہاں اس سے پہلے ایمان کی شرط لگائی ہے۔ تو اعمال بشرط ایمان مقبول ہے، ایمان کے بغیر قبول نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ خیر کے کام کر رہے ہوتے ہیں، بہت ساری غیر مسلم لوگ، لیکن ان کو اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے، دنیا میں ان کو مل جاتا ہے مگر آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ بہرحال ایمان شرط ہے نیک کام کے آخرت میں بدلہ پانے کے لیے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور مقصد یہ کہ جس نے یرا کا مطلب یہ نہیں کہ وہ صرف دیکھے گا، بلکہ دیکھے کا مطلب یہ کہ اس کو ملے گا۔ اب اگر
یہاں پہ یہ سوال بھی ہو سکتا ہے کسی شخص نے اگر کوئی نیک کام کیا ہے، صرف چھوٹا سا ایک ذرہ برابر نیک کام کیا ہے، باقی وہ تو جہنمی ہے. تو اسی سے پتہ چلتا ہے، اسی آیت سے پتہ چلتا ہے. اور جو ایک گمراہ فرقہ معتزلہ گزرا ہے، وہ یہ کہتے تھے کہ جو کبیرہ گناہ کرنے والا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں، ایک شخص نے ذرہ برابر نیکی کی ہے ایمان کے ساتھ، یہاں وہی مراد ہے ایمان کے ساتھ، تو وہ شخص جہنم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ دیکھے گا یہ، اور ایسا اللہ تعالیٰ کی شان سے بعید ہے کہ اس کو جنت دکھا دی جائے، ایک چکر اس کا جنت میں لگوا دی جائے، اس کو پھر دوبارہ جہنم میں ڈالا جائے، ایسا نہیں. تو پتہ چلا وہ ایک نہ ایک دن جہنم سے نکلے گا ایمان کی بدولت، اور پھر وہ جنت میں داخل کیا جائے گا اس نیکی کی وجہ سے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، مقصد ہے کہ جس نے چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی دنیا میں کیا ہوگا، آخرت میں اس کا بدلہ اور سزا ضرور پائے گا. ہاں، توبہ بشرطے کہ توبہ نہ کری ہو. اگر اس نے توبہ کر لی ہو تو وہ گناہ پھر نہ ہونے کے برابر، یعنی کل عدم ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معافی فرما دیں گے، کیونکہ وہ ایسا ہو جائے گویا کہ اس نے کیا ہی نہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ ایسے گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرو کہ جن کو چھوٹا یا حقیر سمجھا جاتا ہے، کیونکہ ان کا بھی مواخذہ ہوگا. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ یہ آیت قرآن پاک کی سب سے زیادہ مستحکم اور جامع آیت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفاظت الجامعہ، یعنی یہ آیت منفرد اور یکتا ہے اور جامع ہے. چلے، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.